بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام میں 20 کام ہرگز نہیں کرنے چاہیے، ورنہ اللہ کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں کہ اللہ پاک رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، لیکن محرم الحرام میں کوئی انسان اگر ان 20 کاموں میں سے کوئی کام کر لے تو اللہ سخت ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے۔ محترم ناظرین، اسلامی مہینوں کی تعداد محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتی ہے، جیسے ماہ محرم بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام بہت عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جن کاموں کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرنے کی اجازت دی ہے، ایسے کام کرنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک نیک کام کرنے کی وجہ سے آپ کے دین، دنیا اور آخرت کے مراحل کو آسان کر دیتا ہے، زندگی کو خوشحال کر دیتا ہے۔ لیکن 20 ایسے کام آپ کو بتانے جا رہے ہیں جن کو محرم الحرام میں کرنے سے اللہ کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے، اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے اور پھر سخت عذاب بھی آ سکتا ہے، یعنی جہنم کا درد بھرا عذاب اس شخص کو مل سکتا ہے۔ تو ایسے کون سے کام ہیں جن سے ہم کو محرم الحرام میں بچنا چاہیے؟ محرم الحرام کا مہینہ اس درجہ قابل احترام ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اس مہینے کی عظمت اور حرمت کا اعلان کیا ہے۔ سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام عبادت اور عبرت کا مہینہ ہے، تو ایسے حرمت والے مہینے میں ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے جن کو عام دنوں میں بھی اگر ہم کر لیں تو ان سے ہم پر سخت عذاب آ سکتا ہے۔ ایسے کام جن کو عام دنوں میں بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن محرم الحرام میں یہ کام بالکل بھی نہیں کرنے چاہیے، ورنہ اللہ سخت ناراض ہو جائے گا۔ اللہ اپنے فرشتوں کو ایسے کام کرنے والوں پر عذاب نازل کرنے کا حکم فرما دے گا۔ اس لیے محرم الحرام میں ان 20 کاموں کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے میں سے سب سے پہلا کام پانی پلانے سے انکار کرنا۔ محرم الحرام عبادت اور عبرت کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں وہ کام جو نہیں کرنا چاہیے وہ ہے پانی پلانے سے انکار کرنا، یعنی کوئی اپنا یا پرایا کوئی بھی جاندار جو کہ پیاسا ہو اور پانی مانگے اور کوئی انسان اسے پانی پلانے سے انکار کر دے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو شخص کسی مسافر کو پانی پلانے سے انکار کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے دردناک عذاب دے گا۔ اگر آپ سے کوئی پانی مانگتا ہے تو آپ اسے پلائیے۔ یاد کریں کربلا میں شہدائے کربلا کے اس درد کو، جب 3 دن ان پر پانی بند کیا گیا تھا، جتنا درد انہیں اس دوران دیا گیا، اہل بیت کو جو تکلیف دی گئی، ان کو پیاسا رکھا گیا۔ تو اس لیے محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ پانی پلائیے اور پانی سے انکار نہ کریں۔ پانی پلانا بڑے ثواب کا کام ہے۔ جہاں پانی کی کثرت سے ملتا ہے وہاں تو پانی پلانے کا ایسا ثواب ہے جیسے غلام آزاد کیا ہو، اور جہاں پانی کم ملتا ہے وہاں ایسا ثواب ہے جیسے کسی مردے کو زندہ کر دیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مومن کو ایک گھونٹ پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ ہر قطرے کے بدلے پانی پلانے والے کو 1000 نیکیوں کا اجر و ثواب دے گا۔ بروز قیامت کے میدان حشر میں لوگ انتہائی بھوکے ہوں گے، انتہائی پیاسے ہوں گے اور بالکل ننگے ہوں گے، لیکن جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے واسطے کسی کو کھانا کھلایا ہوگا، کسی پیاسے کو پانی پلایا ہوگا، کسی ننگے اور ضرورت مند کو کپڑا پہنایا ہوگا، حق تعالیٰ ایسے بھوکے عالم میں بھی اس کو کھانا کھلائیں گے، رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، کوثر کا مشروب پلائیں گے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اور بڑا عبرت کا مقام ہے کہ ضرورت مند کو جھوٹ بول کر، ضرورت مند سے بچا کر، ضرورت مند کو انکار کر کے جو شخص کھاتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ پتھر کو کھا لیا ہو۔ اس سے اس چیز کا اصل فائدہ حاصل نہیں ہوگا بلکہ سخت دلی پیدا ہوگی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیاسوں کو پانی پلانا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ دوسرا کام ہے زنا کرنا۔ محترم ناظرین، زنا کرنا تو گناہ کبیرہ ہے، زنا عام دنوں میں بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن کوئی انسان اگر زنا جیسے کبیرہ گناہ کو محرم الحرام جیسے بابرکت مہینے میں کرے گا تو پھر اللہ کا غصہ
भड़क जाएगा। मुहर्रम उल हराम इबादत और इबरत का महीना है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला रोज़े क़यामत ना कलाम करेगा, ना उन्हें गुनाहों से पाक करेगा और ना उनकी तरफ नजर रहमत से देखेगा। उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। वो 3 ये हैं, बूढ़ा ज़ानी, झूठा बादशाह, मुतकब्बिर फ़कीर। मुहर्रमुल हराम में 20 काम जिनको हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इन 20 कामों की वजह से अल्लाह का गुस्सा भड़क जाता है। तीसरा काम है वालिदैन की नाफरमानी करना। मोहतरम नाज़रीन, वालिदैन की नाफरमानी तो आम दिनों में भी हराम है। अगर बात की जाए मुहर्रमुल हराम जैसे बाबरकत महीने की, तो इस माह मुकद्दस में अगर वालिदैन नाराज़ हैं तो उनसे मुआफ़ी तलाफ़ी कर ली जाए। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों पर अल्लाह ताला ने जन्नत हराम कर दी है, हमेशा शराब पीने वाला, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला और देवस जो अपने अहलो अयाल में बेहयाई को बरकरार रखता है। मुहर्रमुल हराम में 20 काम जिनको हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इन 20 कामों की वजह से अल्लाह ताला का गुस्सा भड़क जाता है। चौथा काम है रिश्तेदारी तोड़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो। मुहर्रमुल हराम जैसे बाबरकत महीने में इन दोस्तों, इन हमसायों, इन रिश्तेदारों से गले लग जाएं जिनसे आप नाराज़ हैं या जो आपसे नाराज़ होकर रिश्ता तोड़े बैठे हैं। हज़रत सैयदना जबीर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में काटने वाला दाखिल नहीं होगा, यानी रिश्तेदारी तोड़ने वाला। मुहर्रमुल हराम में 20 काम जिनको हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इन 20 कामों की वजह से अल्लाह का गुस्सा भड़क जाता है। 5वां काम है ज़ुबान का गलत इस्तेमाल। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे अमाल के बारे में दर्स किया गया जिनकी वजह से अक्सर लोग जहन्नम में जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुंह शर्मगाह का गलत इस्तेमाल। नाज़रीन, इसलिए ज़रूरी है कि हम आम दिनों में भी ज़ुबान के गलत इस्तेमाल से गुरेज करें और मुहर्रमुल हराम में तो बिल्कुल भी ज़बान पर गलत इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मुहर्रमुल हराम में तो ज़ुबान पर पाबंदी लगा दो, ताला लगा दो। मुहर्रमुल हराम में 20 काम जिनको हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इन 20 कामों की वजह से अल्लाह ताला का गुस्सा भड़क जाता है। 6वां काम है झूठ बोलना। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और झूठ से बचो क्योंकि झूठ गुनाहों की तरफ रहनुमाई करता है और गुनाह जहन्नम की तरफ रहनुमाई करता है। और आदमी हमेशा झूठ बोलता रहता है और झूठ बोलने की कोशिश करता रहता है, हत्ता कि अल्लाह ताला के हाँ अजाब लिख दिया जाता है। बाहसियत मुसलमान हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला का गुस्सा भड़क उठे और हम पर कोई आजमाइश मुसल्लत हो जाए। मुहर्रमुल हराम में 20 काम जिनको हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इन 20 कामों की वजह से अल्लाह ताला का गुस्सा भड़क जाता है। 7वां काम है नाहक मोमिन को कत्ल करना। हज़रत सैयदना अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आसमान और ज़मीन में रहने वाली सारी मखलूक एक मोमिन आदमी के कत्ल में शरीक होगी तो अल्लाह ताला उन सब को मुंह के बल जहन्नम में डाल देगा। मुहर्रमुल हराम में 20 काम जिनको हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इन 20 कामों की वजह से अल्लाह ताला का गुस्सा भड़क जाता है। 8वां काम है जानवरों पर जुल्म करना। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि बिलाशुबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल की एक औरत को एक बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया जिसे उसने कैद कर रखा था। इस वजह से वो मर गई थी और उसकी सज़ा में वो दोज़ख में चली गई। जब वो औरत बिल्ली को बांधे हुए थी तो उसने उसे खाने के लिए कोई चीज़ ना दी, ना पीने के लिए, ना ही उसको छोड़ा कि वो ज़मीन के कीड़े मकोड़े खा लेती। मुहर्रमुल हराम में 20 काम जिनको हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इन 20 कामों की वजह से अल्लाह का गुस्सा भड़क जाता है। लोगों का काम है सूद खाना। हज़रत सैयदना सुमरा बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख्वाब में मेरे पूछने पर जिब्राइल
اور میکائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ وہ شخص جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہا تھا اور جس کے منہ میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے وہ شخص تھا جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ نمبر 9 ہے غیبت کرنا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کے دن میرا گزر ہوا ایسے لوگوں پر جن کے ناخن سرخ تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 10واں کام ہے شراب پینا، نشہ کرنا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عہد کیا کہ جو نشہ اور مشروب پیے گا اسے جہنم میں جہنمیوں کو پسینہ پلایا جائے گا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 11واں کام ہے مردوں کا سونا پہننا۔ محترم ناظرین، سونا تو عام دنوں میں بھی مردوں پر حرام ہے، لیکن کچھ نہ سمجھ لوگ محرم الحرام میں بدعت کو پروان چڑھانے کے لیے سونا پہن لیتے ہیں اور کھانے پینے کے لیے سونے کے برتن استعمال کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرد کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور دور پھینک دی، تو پھر فرمایا، تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے میں ہاتھ لینا چاہتا ہے تو وہ سونے کی انگوٹھی پہن لے۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 12واں کام ہے فضول گفتگو کرنا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض اوقات بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی بات کرتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دنیا میں شہرت اور ناموری کے لیے کپڑے پہنے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز ذلت کا لباس پہنائے گا، پھر اس میں آگ لگا دے گا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 13واں کام ہے بخل، سرکشی کرنا۔ حضرت سیدنا حارثہ بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ ہر سرکش، بخیل اور متکبر جہنمی ہے۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 14واں کام ہے شوہر کی ناشکری کرنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 15واں کام ہے مسلمان کا حق مارنا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق وصول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ کو واجب اور جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 16واں کام ہے ہمسائے کو اذیت دینا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 17واں کام ہے حرام کھانا۔ محترم ناظرین، حرام کا کھانا کھانا تو عام دنوں میں بھی گناہ کبیرہ ہے،
تو محرم الحرام جیسے مقدس اور بابرکت مہینے میں خود سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے کتنے غضبناک ہوتے ہوں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جسم حرام غذا سے پلا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 18واں کام ہے چغلی کرنا۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جوا خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 19واں کام ہے غرور کرنا۔ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ غرور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا متکبر گھمنڈ کرنے والے لوگوں کو قیامت کے دن میدان حشر میں چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کے مانند یعنی چیونٹیوں کی شکل میں لوگوں کی صورتوں میں لایا جائے گا۔ انہیں ہر جگہ ذلت کے ڈھانپے میں رہیں گے، پھر وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے کی طرف لے کر جائیں گے جس کا نام بونسا ہے، اور اس میں انہیں بھڑکتی ہوئی آگ ابالے گی۔ تو اس مہینے میں جو کہ بہت پاکیزہ مہینہ ہے، عزت و حرمت والا بابرکت مہینہ ہے، جس کی طرح اچھے کام کرنے چاہیے، تو ہمیں گناہ کبیرہ جانی غرور سے بچنا چاہیے۔ محرم الحرام میں 20 کام جن کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان 20 کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو غصہ بھڑک جاتا ہے۔ 20واں کام ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز ایک پیمانہ ہے، جو اس کو پورا کرتا ہے اسے پورا پورا بدلہ دیا جاتا ہے، اور جو اس میں کمی کرتا ہے تو تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمی کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ وہ شخص ہے جو ناپ تول یا نماز میں کمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ویل سے ڈرایا جو جہنم میں ایک وادی ہے، اور جہنم بھی اس کی گرمی سے پناہ طلب کرتی ہے۔ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔